آخرت کا غم لگاؤ، دنیا کی پریشانیاں ختم۔ تو اس کے لیے میرے بھائیو، دوستو اور عزیزو، کہ بادشاہ بھی خوشی سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت دل کا سکون ہے۔ ہم نے دنیاوی چیزوں کے لیے مال و اسباب کو اکٹھا کیا، اچھے اچھے بیڈ روم، میٹرس بنائے، بیڈ بنائے کہ نیند آ جائے، اچھے کھانے، اچھے لباس، اچھے گھر، اچھے گاڑیاں، اچھے ہوٹل، اچھے دفتر، اچھے کاروبار، لیکن اس کا تعلق جسم کے آرام سے ہے۔ ایک ہوتا ہے آرام، ایک ہوتا ہے سکون۔ تو ہم نے شاید سمجھا کہ آرام دہ چیزوں کو اکٹھا کرنے کا نام دل کا سکون ہے، تو آرام دہ چیزوں کو اکٹھا کیا لیکن پھر بھی سکون کوئی نہیں۔ سکون کا تعلق ذہن سے، دل سے، دماغ سے ہے، آرام کا تعلق جسم سے ہے۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین چاہتے ہو تو اللہ کو یاد کرو۔ ہم نے سمجھا کہ شاید مال و اسباب کو اکٹھے کرنے کا نام دل کا سکون ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیو، دوستو اور عزیزو، کہ آخرت کو منزل بنائیں۔ مسلمان کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے، وہ آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے۔ آج مسلمان کا نظام زندگی، نظام حیات اور ہے، کافر کا اور ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کافر نے بھی مال و دولت اکٹھا کیا، ہم بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو مسلمان کا نظام زندگی اور طریقہ کار اور ہوتا ہے، کافر کا اور ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اپنی آخرت کو منزل بنا کر زندگی گزارنا۔ اور بڑے بڑے بادشاہ گزرے، یزید بن عبد الملک، یہ بادشاہ کہنے لگا کہ کون کہتا ہے کہ بادشاہ خوشی سے دن نہیں گزار سکتے۔ اس نے محل کے دروازے بند کیے، حبابہ نامی ایک اپنی باندی کو لیا اور انگوروں کا گچھا اس کے منہ میں ایک ایک دانہ ڈال رہا ہے، کھیل رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ ایک دانہ اچانک سے خوراک کی نالی کی بجائے سانس کی نالی میں چلا گیا، اور وہ ویسے ہی 1-2 گھنٹے کے اندر تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ تو 1 ہفتے تک اس نے اسے دفن نہ کرنے دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس میں سمیل آنی شروع ہوگی، بدبو آنا شروع ہوگی، تو زبردستی اس کو پھر دفن کیا، اور 2 ہفتے کے بعد وہ بادشاہ بھی پاگل ہو کے مر گیا۔ تو خوشی کا تعلق، خوشیاں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ غم کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور اس کے لیے میرے بھائیو، دوستو اور عزیزو، حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے زمین روتی ہے اور کچھ کے لیے روتی ہے، کہ جن کے لیے روتی ہے کہ یا اللہ ان کو کب موت دے گا، اس کے گناہوں نے مجھے گندا کر دیا، میرے سینے کو ناپاک کر دیا۔ اور کچھ کے لیے زمین روتی ہے ان کے مرنے کے بعد کہ یا اللہ یہ ایسے اچھے لوگ تھے، کہاں چلے گئے، جس کے سجدوں نے مجھے آباد کیا ہوا تھا، میرے سینے کو ٹھنڈا کیا ہوا تھا۔ تو اس کے لیے یہ ہم پر ہے منحصر کہ ہم کن لوگوں میں سے بننا چاہتے ہیں، کہ اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرنا، اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کی زندگی کو منزل بنا کے جینا، ورنہ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزرتی چلی جا رہی ہے۔ اس زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ پوری گزر جاتی ہے، محسوس کوئی نہیں ہوتی، پوری گزر جاتی ہے، محسوس کوئی نہیں ہوتی۔ زندگی اللہ پہلے دیتے ہیں، شعور بعد میں ملتا ہے۔ لیکن 60 70 سال کے لوگ بھی ایسے نظر آتے ہیں کہ 70 سال عمر ہو گئی ہے لیکن شعور ابھی تک کوئی نہیں ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ تو ایک شخص کو جیسے گاڑی تحفے میں ملے، شرط یہ ہے کہ چلا کر لے کر جانی ہے، لیکن چلانی نہیں آتی تو مجبوراً اسے دھکا لگا کے لے کے جائے گا۔ تو ایسے بھی لوگ نظر آئیں گے 70 سال تک اپنی زندگی کو گزارنا نہیں آتا، دھکا لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں، زندگی گزارنا سیکھیں۔ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اتنا 40-50 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ 2 لاشیں بھی پڑی ہوں بیان سننے کے لیے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، ورنہ موت پر انسان سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ آنکھ ہے دیکھ نہیں رہی، صرف روح نکلی ہے، زبان ہے بول نہیں رہی، جیسے ہی روح نکلتی ہے نام بدل جاتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ میت ہے، کوئی نہیں کہتا وکیل صاحب ہے، میت ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ انجینئر صاحب ہیں، کہتے ہیں میت ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ پرنسپل صاحب ہیں، میت ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ رانا صاحب ہیں، یہ ملک صاحب ہیں، یہ جناب سردار صاحب ہیں، اور یہ راجپوت صاحب ہیں، ہر کوئی کہتا ہے یہ میت ہے، میت۔ تو جیسے ہی روح نکلتی ہے اس کا نام فوراً بدل جاتا ہے، اور اس کی دکانوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں،
گھروں میں دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، اس کا زیور، اس کے کپڑے، ہر چیز تقسیم ہو جاتی ہے۔ جس شخص کو انسان ساری زندگی کہتا تھا یہ میرا گھر، یہ میری دکان، اتر جاتی ہے اور فوراً نئی تفتیل ہو جاتی ہے۔ اور جس کو انسان ساری زندگی کہتا ہے میرا گھر، میری دکان، میرے کپڑے، میرا کاروبار، میری فیکٹری، اور جیسے ہی وہ مرتا ہے اور اس امید پہ وہ گھر بناتا ہے یہ میرا ہے، لیکن وہ تو اس کی اولاد کا ہے۔ یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ فإن لك من مالك ما أكلت فأفنيت، مال اس کا وہ ہے جو اس نے کھایا اور فنا کر دیا اور ختم کر دیا۔ او لبست فأبلیت، یا